اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستوں، پچھلے ایک ہفتے سے ویڈیو نہیں ڈال سکا، اس کے لیے معذرت۔ سفر میں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ چشتیہ میں جو بزرگ اپنے مریدان کو پہلا سبق دیتے ہیں، آج اس سبق پہ بات کریں گے۔ اس سبق کے کیا کیا فیض و برکات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جو بھائی یا بہن، بیٹی اس رستے کا مسافر بننا چاہے تو یہ بندہ ناچیز اس کے لیے حاضر ہے، اس کی رہنمائی بھی کرے گا اور اس کو ساتھ بھی لے کے چلے گا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پہلے تو دوستو، انسان ہمیشہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے گا تو آخری سیڑھی پہ پہنچے گا۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ دوسری سیڑھی کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک۔ تیسری سیڑھی کیا ہے؟ وہ ہے تہجد۔ چوتھی سیڑھی جو ہے وہ ہے روزہ۔ روزوں کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ آپ آج رمضان شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک بھی ہے، آپ دوستوں کو مبارک بھی ہو۔ اب 5ویں سیڑھی جو ہے وہ ہے ذکر اذکار، اور اپنے آپ کو خالی کر کے خالصاً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ دیکھیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ یہ وہ کام ہے جو انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں، کچھ مجبوریاں ہو تو نماز کی تو پھر بھی چھٹی نہیں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہم ہیں روحانیت کے مسافر، اور جو روحانیت کا مسافر جو ہوتا ہے وہ یہ سارے کام کرنے کے بعد ایکسٹرا اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے کہ میں نماز تو 5 وقت پڑھ رہا ہوں، میں روزے تو رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے بعد میں یہ ذکر بھی کیا کروں گا۔ جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو عطا کردہ فرض وہ ان کو 5 پورے کر لیتا ہے، پھر اپنی طرف سے جب اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو خوش ہو کے نوازتا ہے۔ جب اس بندے کو نوازتا ہے تو پھر وہ داتا علی حجویری بن جاتا ہے، وہ خواجہ معین الدین چشتی بن جاتا ہے، وہ حضرت جنید بغدادی بن جاتا ہے، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ کیونکہ 5 نمازیں تو فرض تھی، وہ تو پڑھ لی۔ اب رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بیٹھ کے آدمی تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا میسر ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ انسان جتنا دل جمی سے، خوشی سے جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے اتنا قرآن پڑھ لے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ذکر۔ ذکروں میں سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ ذکر سلطانی جو کہلاتا ہے وہ ہے نفی اثبات کا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کے اوپر اور بھی ویڈیو بناؤں گا، اور بھی دوستوں کو اس کے اوپر گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں صرف اس کی تعداد بتا رہا ہوں کہ کم سے کم بعد نماز عشاء 12 تسبیح آپ اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ
اس کو شروع کر دیں. ہفتے کا دن گزار کر اتوار کی رات سے یہ شروع کر دیں. 12 تصویروں اور نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے، آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، تو پھر 1100 مرتبہ یا مغربی پڑھے. اس سے رزق میں برکت ہوگی، گھر سے بے برکتی ختم ہوگی، اور آپ کے کام وقت پہ ہوتے رہیں گے. آپ اللہ کی بارگاہ، آپ دونوں دین بھی اور دنیا بھی، آپ کو دونوں بافر مقدار میں میسر آ جائیں گی. ثواب کتنا دے گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھنے والا اور 1100 مرتبہ یا مغرب پڑھنے والا آدمی بھوکا کبھی نہیں مرتا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جن لوگوں کے پاس یہ عمل ہے اور وہ کرتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ اگلی دنیا میں بھی تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ توفیق اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ہم روحانیت سیکھیں گے آپ دوستوں کے ساتھ، اور آپ دوستوں کو جو مجھے آتا ہے میں آپ دوستوں کی گوشت گزار کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم نفی اس بات کہ کتنے طریقے ہیں کرنے کے، کیسے کیسے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.